أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل مختال كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ حج جو قرآن مجید کا 22 نمبر کا سورہ ہے اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 38 اور 39۔ پہلے آیت نمبر 38 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ ایمان والوں کا یقیناً دفاع کرتا ہے اور اللہ کسی قسم کی خیانت کار ناشکرے کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 39 کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر جنگ مسلط کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم واقع ہوئے اور اللہ ان کی مدد کرنے کو یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ پہلی بات اذن جہاد کی طرف اشارہ اور تمہیدی جملہ ہے۔ مومنین مشرکین کے مظالم سے تنگ آ گئے تھے اور ان مظالم سے نبرد آزمائی کے لیے انتظار میں تھے۔ ایسے صبر آزما پرتشدد اور دم گھٹنے والی فضا میں پہلی بار امید افزا آواز آتی ہے، ان اللہ یدافع اہل ایمان کا دفاع خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ دفاع کرنے والی ذات وہ ہے جس کے قبض قدرت میں ساری کائنات ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، یعنی ساتھ یہ نوید بھی سنائی کہ وہ مشرکین جو خیانت کار اور کافر ہیں اللہ انہیں پسند نہیں فرماتا۔ کہیں مظلوم مسلمان یہ تصور نہ کریں کہ مشرکین ایک مدت سے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا جا سکا، آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ واضح ہے کہ اللہ ظالموں کو ڈھیل دے کر ان کے اپنے جرم اور مومنین کو صبر و تحمل کا موقع دے کر ان کے درجات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اذن للذین یقاتلون، یعنی اذن جہاد ان لوگوں کو دیا گیا ہے جن کے خلاف جنگ کی جائے۔ یقاتلون یعنی جنگ کی جاتی ہے، سے معلوم ہوا کہ اذن جہاد اس وقت کے لیے ہے جب ان مومنین کے خلاف لڑائی کی جائے، لہذا علماء اذن جہاد اور حکم جہاد میں فرق کے قائل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ حکم جہاد سورہ بقرہ کی آیت 190 میں آیا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم راہ خدا میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور اس کے بعد کی آیات میں مشرکین کی طرف سے جنگ مسلط کرنے کی صورت میں اذن کا اعلان ہوا اور جب جنگ مسلط ہو گئی تو حکم جہاد ہوا۔ ان دو آیتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلامی جنگیں دفاعی تھیں، جنگ میں پہل کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ بأنہم ظلموا، مظلوم واقع ہونے کی صورت میں جنگ کا جواز آ گیا اور جنگ مسلط ہونے کے بعد جنگ کا حکم آ گیا۔ جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو اور ساتھ آداب جنگ بھی بتلائے، ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اسلام ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ جنگ میں ہر کام جائز ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں ارشاد وَأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، کیا تم کو نہیں معلوم کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے؟ جب 3 آدمیوں کا خفیہ مشورہ ہوتا ہے تو وہ اللہ ان میں ضرور چوتھا ہوتا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ خدا ہر بات کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 178 ہے، کہ اس سے پانی کے قطروں، آسمانوں کے ستاروں، ہوا کے جھکڑوں کا شمار، چکنے پتھر پر چیونٹی کی چلنے کی آواز، زندگی رات میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کے قیام کرنے کی جگہ، غرض کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ پتوں کے گرنے کی جگہوں اور آنکھ کے چوری چھپے اشاروں کو بھی جانتا ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام
کا خطبہ نہج البلاغہ 182 میں مزید ارشاد ہوتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس پر پس زمین کے خطوں باہم ملے ہوئے سیاہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں اندھیری رات کی تاریکیاں اور پرسکون شب کی ظلمتیں پوشیدہ نہیں ہیں۔ نہ افق آسمان میں رات کی گرج اس سے مخفی ہے، نہ وہ چیزیں جن پر بادلوں کی بجلیاں پوند کر ناپید ہو جاتی ہیں، نہ پتے جو ٹوٹ کر گرتے ہیں، جنہیں بارش کے چھینٹوں کی تند ہوائیں اور موسلادھار بارشیں ان کے گرنے کی جگہ سے ہٹا دیتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ بارش کے قطرے کہاں گریں گے، کہاں ٹھہریں گے، چھوٹی چھوٹی چوٹیاں کہاں تھیں، چھوٹی چھوٹی چوٹیاں کہاں رہیں گی، کہاں وہ اپنے آپ کو کھینچ کر لے جائیں گی، مچھروں کو کون سی روزی کفایت کرے گی، اور مادہ اپنے شکم میں کیا لیے ہوئے ہے۔ یہ سب جانتا ہے پروردگار عالم حضرت علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا خطبہ 198 یہ بھی بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ بیابانوں میں جانوروں کے نالے سنتا ہے، تنہائیوں میں بندوں کے گناہوں سے آگاہ ہے، اتھاہ دریاؤں میں مچھلیوں کی آمد و شد اور تند ہواؤں کے ٹکراؤ سے پانی کے تھپیڑوں کو بھی جانتا ہے۔ مزید فرمایا سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے، اس میں آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، وَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ یقیناً بھید اور اس سے زیادہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ حضرت علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید میں خطبہ نمبر 163 کے تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خدا سے کسی کا اس سے کسی کا ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا، کسی لفظ کا دہرانا اور بلندی کا دور سے جھڑکنا اور کسی قدم کا آگے بڑھنا پوشیدہ نہیں ہے اندھیری راتوں میں اور نہ چھائی ہوئی تاریکیوں میں۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ وہ بھید چھپانے والوں کی نیتوں کو، خسو پسو کرنے والوں کی سرگوشیوں کو، مظنون و بے بنیاد خیالوں اور دل میں جمے ہوئے یقینی ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ مزید فرمایا مولا علیہ السلام نے کہ اس کا علم غیب کے پردوں میں سرایت کیے ہوئے ہے اور عقیدوں کی گہرائیوں تک اترا ہوا ہے۔ مزید فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس قول انہ یعلم السر واخفی، یقیناً بھید اور اس سے زیادہ پوشیدہ چیز کو وہ جانتا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 7 کے بارے میں فرمایا، سر بھید وہ ہوتا ہے جسے تم اپنے دل میں چھپاتے ہو، اخفیٰ اس سے زیادہ پوشیدہ وہ ہوتا ہے جو بات تمہارے دل میں کھٹکے لیکن پھر تمہیں بھول جائے، یعنی تم اس کو بھول جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ نظر دیدہ نگاہوں کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو لوگوں کے سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 19 کے بارے میں فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک شخص کسی چیز کو یوں دیکھا ہوتا ہے گویا وہ اسے نہیں دیکھ رہا ہے، اسے خائنۃ الاعین یا دزدیدہ نگاہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اور ایک گفتگو کا آغاز انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں آج سے، وہ ہے انسان کی عزت اور اس کی ذلت۔ سورہ مبارکہ نساء جو قرآن مجید کا 4 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 139 میں ارشاد ہوا، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا، جو لوگ مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ عزت ان کے پاس ہے؟ عزت تو صرف خدا کی ذات سے مخصوص ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.